الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، رمضان المبارک کے برکات کے تعلق سے عنوان چل رہا ہے اور یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ ہم نے اس کے تعلق سے ہمارے بڑوں کے، اللہ والوں کے واقعات سنے ہیں۔ آج آپ سنیں ایک بہت بڑی شخصیت حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند مدرسے کے سب سے پہلے شاگرد ہیں۔ حضرت کے معمول رمضان میں کیا ہوتے تھے، ذرا غور سے توجہ فرمائیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے نماز تراویح اس وقت ختم ہوتی جب سحری کا وقت ہو جاتا تھا۔ چنانچہ تراویح ختم کرتے ہی سحری کھاتے اور ساتھ ہی فجر کی نماز کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ ساری رات عبادت میں گزار دیتے۔ ایک مرتبہ کئی دن مسلسل مجاہدے میں گزر گئے تو گھر کی مستورات نے محسوس کیا کہ حضرت کی طبیعت میں نقاہت اور کمزوری ہے، ایسا نہ ہو کہ طبیعت زیادہ خراب ہو جائے۔ تو انہوں نے منت سماجت کی کہ حضرت آپ درمیان میں ایک رات وقفہ کر لیں، یعنی تھوڑا آرام کر لیں، ایک رات طبیعت کو کچھ آرام مل جائے گا، پھر 10-15 دن گزر جائیں گے۔ لیکن حضرت فرمانے لگے، معلوم نہیں آئندہ رمضان کون دیکھے گا اور کون نہیں دیکھے گا۔ گھر کی مستورات نے کسی بچے کے ذریعے قاری کو پیغام بھجوایا، یعنی جو سامنے تراویح پڑھانے والے جو قاری ہوتے ہیں ان کو پیغام بھجوایا، قاری صاحب آپ کسی رات بہانہ کر دیں کہ میں تھکا ہوا ہوں، آرام کرنے کو جی چاہتا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی عادت شریفہ تھی کہ دوسروں کے عذر بڑی جلدی قبول کر لیا کرتے تھے۔ قاری صاحب نے کہا بہت اچھا۔ قاری صاحب نے جب حضرت سے کہا تو حضرت نے کہا بہت اچھا، وہ میرے شیخ و مرشد ہیں، ان پر اس وقت کمزوری اور ضعف غالب ہے، تو چلو آج کی رات ذرا آرام میں گزرے گی۔ قاری صاحب نے تراویح پڑھانے کے لیے آئے تو کہنے لگے، حضرت آج میری طبیعت بہت تھکی ہوئی ہے، اس لیے آج میں زیادہ تلاوت نہیں کر سکوں گا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں بہت اچھا، آپ بالکل تھوڑی سی تلاوت کریں۔ قاری صاحب نے 1-2 پارے سنا کر اپنی تراویح مکمل کر دی تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، قاری صاحب آپ تھکے ہوئے ہیں، اب آپ گھر نہ جائیے بلکہ یہی میرے بستر پر سو جائیں۔ قاری صاحب کو مجبوراً حکم ماننا پڑا، حضرت کے بستر پر لیٹ گئے۔ حضرت نے فرمایا، قاری صاحب آپ بالکل آرام کریں اور سو جائیں۔ پھر لائٹ بھی بجھا دی اور کواڑ بند کر دیے، دروازہ بند کر دیے۔ قاری صاحب فرماتے ہیں کہ جب تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ کوئی بندہ میرے پاؤں دبا رہا ہے، کوئی میرے پاؤں دبا رہا ہے، مٹھی چابی کر رہا ہے۔ میں حیران ہو کر اٹھ بیٹھا کہ قریب ہو کر دیکھا تو میری حیرت کی انتہا رہی کہ میرے پیر و مرشد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اندھیرے میں بیٹھے میرے پاؤں دبا رہے ہیں۔ میں نے کہا، حضرت آپ نے یہ کیا کیا؟ فرمانے لگے، قاری صاحب آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ میں تھکا ہوا ہوں، تو میں نے سوچا کہ چلو میں آپ کے پاؤں دبا دیتا ہوں، آپ کو کچھ آرام مل جائے گا۔ قاری صاحب کہنے لگے، حضرت اگر آپ نے رات جاگ کر ہی گزارنی ہے چلے میں قرآن سناتا ہوں، آپ قرآن ہی سنتے رہیں، رات یوں بسر ہو جائے گی۔ چنانچہ قاری صاحب پھر مصلی پر آ گئے، انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، حضرت نے قرآن سننا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرا کہنا آپ کو سننا آسان ہے کہ یہ کتنا ہمارے بڑوں کے واقعات ایسے ہیں کہ جو رمضان پوری رات عبادت میں گزارتے تھے۔ آج تھوڑی تراویح لمبی ہو جائے تو بس پسینے نکل جائیں گے، کل سے پھر تراویح کو آنے کے لیے سوچنا پڑے گا۔ آج تو لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، اب مسجدوں میں حافظ صاحب کے پیچھے تراویح بھی نہیں،
اب 10 جو ہے سورے آتے ہیں، اس سے تراویح ہماری کیا حالت ہو رہی ہے ذرا ہم سوچ کر دیکھیں۔ یہ ہمارا رمضان ایسے گزر رہا ہے، اللہ والوں کا رمضان ویسے گزر رہا تھا۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایسے ایسے مجاہدے اللہ والے کیا کرتے تھے، سلف صالحین یعنی اللہ والے اللہ جل شانہ کو راضی کرنے کے لیے یوں عبادت کیا کرتے تھے جیسے کوئی کسی روٹھے ہوئے کو مناتا ہے۔ سبحان اللہ، روٹھے ہوئے رب کو مناتے تھے۔ اگر کوئی غلام بھاگ جائے اور پھر پکڑا جائے تو اپنے مالک کے سامنے آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے مالک کے سامنے آ کر ہاتھ جوڑ دیتا ہے، اپنے مالک کے پاؤں پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے میرے مالک آپ معاف کر دیں، آئندہ میں احتیاط کروں گا۔ میرے دوستو بھائیو، رمضان المبارک میں ہم اللہ رب العزت کے سامنے اسی طرح اپنے ہاتھ جوڑیں، سر سجود میں ہو جائیں اور عرض کریں کہ اے اللہ ہم نادم ہیں، شرمندہ ہیں، جو کوتاہیاں اب تک کر بیٹھے ہیں ان کو تو معاف کر دے، تو معاف کر دے۔ آئندہ زندگی ہم تقویٰ اور پرہیزگاری کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اس طرح تو ہم کو رات گزارنی تھی، اس طرح ہم اپنے دن کو گزارنا تھا، لیکن آج ہمارا دن، آج ہماری راتیں کیسی گزر رہی ہیں؟ ذرا ہم خود سوچ لیں، غور کریں۔ اب آرام و سکون کے دن نہیں ہیں۔ اہل دل حضرات اس مہینے میں آرام کو خیر آباد کہہ دیا کرتے تھے، ہم بھی رمضان المبارک میں آرام کو خیر آباد کہہ دیں۔ ہم سوچیں کہ سال کے 11 مہینے اگر ہم اپنی مرضی سے سوتے جاگتے ہیں تو کم سے کم 1 مہینہ ایسا بھی ہو جس میں ہم بہت کم سوئیں۔ اچھی بات ہے اگر آنکھیں نیند کو ترستی رہیں، اچھی بات ہے اگر جسم کو تھکا دیں۔ ہاں، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے حضور یہ عرض کر سکیں گے کہ یا اللہ زندگی کا 1 مہینہ تو ایسا گزارا تھا کہ آنکھیں نیند کو ترستی تھی، جسم آرام کو ترستا تھا۔ آج ہم دنیا کے کاموں کے لیے تو تھکاتے ہیں اپنے بدن کو اور اپنی آنکھوں کو، لیکن اس مہینے میں اگر ہم اللہ کی عبادت کے اندر اپنے جسم کو تھکائیں گے تو اللہ اس کا اجر و بدلہ ہمیں اتنا زیادہ دے گا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ہمارے لیے ایک قرآن پاک تراویح میں سننا مشکل ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی فلاں مسجد میں جانا ہے، کیوں؟ وہاں 30 منٹ میں تراویح ہو جاتی ہے، فلاں جگہ 25 منٹ میں ہو جاتی ہے۔ ہم مسجدیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کہاں ہم 5 منٹ پہلے فارغ ہو سکتے ہیں۔ ہمارا تن آسانی کا یہ حال ہے، آج ہم آسانیاں ڈھونڈتے ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، ابھی میں نے جن کا واقعہ سنایا ان کے گھر کے عورتوں کا حال سنیے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مستورات بھی تراویح میں قرآن پاک سنا کرتی تھی۔ آپ کے صاحبزادے قرآن پاک سناتے تھے اور پردے کے پیچھے گھر کی مستورات اور بعض دوسری عورتیں جماعت میں شریک ہو جایا کرتی تھیں۔ ایک دن حضرت کے صاحبزادے بیمار ہو گئے تو حضرت نے کسی اور قاری صاحب کو بھیج دیا۔ قاری صاحب نے تراویح میں 4 پارے پڑھے۔ کتنے؟ 4 پارے پڑھے تراویح میں۔ جب سحری کے وقت حضرت گھر تشریف لے گئے تو گھر کی عورتیں بڑی ناراض ہوئیں، کہنے لگیں حضرت آج آپ نے کس قاری صاحب کو بھیج دیا؟ اس نے تو بس ہماری تراویح خراب کر دی۔ پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ کہنے لگی پتہ نہیں اس کو کیا جلدی تھی، بس اس نے 4 پارے پڑھے اور بھاگ گئے۔ پھر پتہ چلا کہ یہ عورتیں رمضان المبارک میں تراویح کی نماز میں 7 قرآن پاک سنا کرتی تھی۔ کتنے؟ 7 قرآن سننا ہے تو کم سے کم ایک تراویح میں 6 پارے 7 پارے سننا پڑے گا۔ لیکن یہاں پر وہ جو ابھی عارضی طور پر جو قاری صاحب آئے وہ صرف 4 پارے پڑھا ہے، تو عورتیں کہتی ہیں، شکایت کرتی ہیں کہ یہ ہماری تراویح کو خراب کر دی ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیں وہ کیسی عورتیں تھیں۔ آج بھی گھروں کے اندر عورتیں ہیں، بہت ساری عورتیں تو تراویح پڑھتی ہی نہیں، تراویح بالکل نہیں پڑھتی۔ بعض لوگ تو عورتیں سمجھتے ہیں کہ عورتوں کے لیے تراویح نہیں ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو امت کی مائیں، امت کی عورتیں کیسی تھیں، امت کے مرد اکابرین ہمارے اللہ والے رمضان کو کیسے گزارتے تھے۔ کئی خانقاہوں پر 3 قرآن پاک تراویح میں پڑھنے کا معمول رہا ہے، کئی خانقاہوں پر
پورا رمضان المبارک اعتکاف کرنے کا معمول رہا ہے۔ ہمارے سلف صالحین یوں مجاہدہ کیا کرتے تھے، یہ رمضان المبارک کمانے کا مہینہ ہے، اپنے جسم کو تھکانے کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کیا ہے؟ کمانے کا مہینہ ہے، اپنے جسم کو تھکانے کا مہینہ ہے۔ میرے دوستو بھائیو، بقیہ سال تہجد میں جاگنا ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے تو مشکل ہوتا ہے، چلو رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کے لیے جاگ ہی جاتے ہیں تو پھر اس میں چند رکعت نفل بھی پڑھ لیا کریں۔ دن کے اوقات میں ہم قرآن پاک کی تلاوت میں وقت گزار دیا کریں۔ ایک مہینہ غیبت چھوڑ دیں، لایانی چھوڑ دیں، دوستوں کے ساتھ ایک دو گھنٹے کی ملاقاتیں چھوڑ دیں، ہم سب سے اجنبی بن جائیں، ہم کہیں کہ یہ مہینہ تو اپنی ذات کے لیے محنت کرنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ تو کمانے کا مہینہ ہے، اس کو کما لیں، اس مہینے میں کما لیں جتنا کما سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس مہینے کی صحیح قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ ہمارے اکابرین اور ان کے گھر والوں کے نقش قدموں پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، بلکہ اس سے آگے تابعین، تابعین اور صحابہ اور ہمارے نبی کے گھر کی عورتیں وہ کیسے رمضان گزار دیا کرتی تھی، ہم ذرا سوچیں کہ آج ہم بھی گزار رہے ہیں کہ بہت غفلت سے ہمارا رمضان گزر رہا ہے۔ یہ جو رمضان گزر رہا ہے یہ ہمارے لیے، ہماری زندگی کے لیے، پورے عالم کے لیے بہت اہم رمضان ہے۔ اگر ہم اس میں خصوصاً بہت اچھی طرح عبادت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تمام بلاؤں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو جلد سے جلد دور فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی دولتوں سے، کامیابیوں سے مالا مال فرمائیں۔ اللہ تمام بیماروں کو صحت عطا فرمائیں۔ اللہ ہر ایک کو کرونا وائرس سے حفاظت فرمائیں، اور جو اس میں مبتلا ہیں ان کو صحت عطا فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی دولتوں سے مالا مال فرمائیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔